ہوتا ہے. انسان خدا کی تلاش میں رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. ارسطو نے جب تلاش کرنا شروع کیا وہ ایک سلسلہ مشائیہ بنا. اب اس پہ بھی تفصیل سے بات نہیں کرتا، ٹائم تھوڑا ہے، لنگر بھی تقسیم کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک لائن بنی، اور یہ جو سلسلہ ارسطو والا تھا یہ تھا کہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، کسی اور چیز کو نہیں مانتے، عقل پر دلائل کو قائم کرتے ہیں اور عقل کی چار دیواری کے اندر خدا کو لانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح مل جائے. اس کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی، یہ وہ والے سہروردی نہیں جو بہاؤ الدین زکریا کے شیخ ہیں، یہ انہیں شیخ القتال بھی کہا جاتا ہے، انہیں شیخ الشہید بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک اور شیخ گزرے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی، جنہوں نے کہا نہیں، اللہ رب العزت پاکیزگی سے طہارت سے تو ملتا ہے، یہ کوشش ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت کو پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ارادہ ہو کر کسی ایسے بندے سے ملیں جو خدا کو پا چکا ہے، پھر اس سے پوچھ کے اس سے آگے پھر اپنے آپ کو چلائیں. تو انہوں نے ایک دوسرا سلسلہ چلایا جسے سلسلہ یا فلسفہ یا اشراقیہ کہتے ہیں. ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہٹ کر دوسری طرف آتے ہیں. اللہ رب العزت جانتا تھا معبود کو بھیج رہا ہوں زمین پر، اور زمین میں سارے بسنے والے ایک جیسے نہیں ہوں گے، ہر ایک اپنی نظر سے اپنے رنگ سے دیکھے گا. کسی شخص کے اندر کس چیز کا غلبہ ہوگا وہ ویسے دیکھ لے گا، کسی کے اندر کس چیز کی غلبہ ہوگا وہ ویسے دیکھے گا. میرے مصطفیٰ پر لوگ انگلیاں بھی اٹھاتے رہے، حضور کی محفل میں اٹھاتے رہے. ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اتقوا یا رسول اللہ، اللہ سے ڈریں. میرے آقا نے نگاہ اٹھائی اور دیکھ کر فرمایا، میرے آقا نے کہ ارے ظالم، تو بتا خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں نہیں تو مجھ سے بڑھ کر ڈرنے والا ہے. اگر میں نہیں ڈرتا تو مجھے کہتا ہے خدا سے. وہ حضور سے ناراض ہو کر رخ پھیر کر جانے لگا. سیدنا عمر فاروق نے تلوار کھینچی، بخاری کی حدیث ہے، تلوار کھینچی، یا رسول اللہ میں اس بدبخت کی گردن اتارتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اس کی گردن نہ اتارو، اس کا حلیہ نوٹ کرو، دیکھو اس کی شکل کیسی ہے، اور میں تجھے خبر دے دوں اس بات کی کہ قیامت تک اس کی نسل سے میرے بے ادب پیدا ہوتے رہیں گے. اور اس کا نام تھا ذوالخویسرہ تمیمی. وہ واپس چلا گیا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ مصطفیٰ عدل نہیں کر رہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے اے دل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ عدل کریں. اس کے ذہن میں یہ آیا کہ مصطفیٰ عدل نہیں کر رہے. وہ خود کو عدل کی کرسی پر سمجھ بیٹھا تھا. جب خود کو عدل کی کرسی پر سمجھا تو انگلی اس نے مصطفیٰ پر اٹھائی، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور بدبخت، اگر زمین پر عدل کرنے والا میں بھی نہیں تو مجھ سے بڑھ کے عدل کرنے والا کون ہے زمین میں. جانے لگا، اور اس کے جانے کا رخ یہ تھا تو اس نے توجہ حضور سے موڑ دی اور موڑ کر رخ کمر کر کے جانے لگا. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کا حلیہ نوٹ کر لو. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کو پتا تھا میرے مصطفیٰ کا واسطہ ابو بکر و عمر سے بھی پڑے گا، اور ذوالخویسرہ جیسے لوگوں سے بھی پڑے گا، ابو لہب و ابو جہل سے بھی پڑے گا، اور عثمان و علی سے بھی پڑے گا. میرے آقا کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. آج محبوب ہم نے فیصلہ کیا ہے سبع من المثانی، یہ سورہ فاتحہ کو سبع مثانی کہتے ہیں. میں نے 7 آیتیں تجھے تکرار سے پڑھنے والی عطا کر دی، اور والقرآن العظیم، میں نے قرآن عظیم بھی تجھے عطا کر دیا. محدثین فرماتے ہیں جب کوئی قرآن لکھے، کوئی خط لکھے، کچھ لکھے، کسی ایک لفظ سے شروع تو کرتا ہے. وہ فرماتے ہیں قرآن کو جس لفظ سے شروع کیا گیا وہ پہلا لفظ بے تھا. بے سے پھر بسم اللہ بنائی گئی. بسم اللہ کی تفسیر کی تو سورہ فاتحہ بنائی گئی. سورہ فاتحہ کی جب تفسیر اللہ رب العزت نے فرمائی تو اس سے پھر پورا قرآن نکلا. گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی ماں فاتحہ ہے، فاتحہ کی ماں بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ جس سے نکلی ہے وہ بے سے ہے. اور میں ایک نقطہ نوٹ کر ہی دوں یہاں پہ، مولا علی شیر خدا نے فرمایا یہ بے میرا مصطفیٰ ہے اور اس کا نقطہ میں ہوں. سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا،
میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عطا کر دیا، ساری مخلوق جانتی ہے، علماء جانتے ہیں، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے اور قرآن خدا کی صفات ہیں۔ گویا اللہ رب العزت نے فرمایا معبود، میں نے اپنی صفت اجمالی شکل میں، یعنی سورہ فاتحہ کی صورت میں، میں نے اپنی صفت اجمالی صورت میں بھی تجھے عطا کر دی، اور میری صفات کا جو مجموعہ تفصیل کی شکل میں ہے وہ بھی تجھے عطا کر دیا، اور لوگوں کو بتا دیا اگر کوئی مجھے اجمالاً دیکھنا چاہے تو میرے مصطفیٰ کی صورت دیکھے، اور مجھے اگر کوئی میری تفصیلاً دیکھنا چاہے تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کی صورت دیکھے۔ اس لیے ذرا سوچ کے قدم رکھنا، اس پر بھی ایک الگ بہت لمبی تفصیل ہے۔ اپنے جیسا ہی نہ سمجھ بیٹھنا، تیرا اور ان کا حال یہ ہے، تجھے قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، ان کے دل پر قرآن نازل ہوتا ہے، سبحان اللہ، تجھے دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا، تیرے اور ان کے حال میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، اسے اپنے جیسا تو فرشتوں نے نہیں سمجھا، جب جانے لگے تو میرے مصطفیٰ سدرہ سے آگے گزرے۔ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں سدرہ سے گزرا تو جبریل رک گئے، میں نے مڑ کے دیکھا تو جبریل اپنے مقام پر، میں نے جبریل سے کہا جاتے نہیں یا رسول اللہ، اس سے آگے تجلیات الہیہ کا نور ہے، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا، اللہ کا نور ہے، میں اگر اس میں دخل دوں جاؤں تو بال کی طرح جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے مڑ کے بازو پکڑا اور ایک جھٹکا دیا تو جبریل چڑیا جتنے ہو گئے، چھوٹے سے کانپنے لگے، یا رسول اللہ مجھے میرے مقام پر واپس کر دے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا میں نے پھر ایک جھٹکا دیا اور واپس اس کے مقام پر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ایک جھٹکا دینے سے سفر کتنا طے ہوا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا 500 سال کی مسافت طے کر دیا، ایک چڑیا جتنا ہو گیا، 500 سال کی مسافت، آگے چلا گیا، واپس کر دیا۔ وہاں پہ جبریل اپنے جیسا نہ کہہ سکا، میرے مصطفیٰ وہاں سے آگے گزر گئے، جبریل دیکھتا رہ گیا۔ تو تاجدار کائنات زمین پر خدا کی صفات اجمالاً بھی اور تفصیلاً بھی زمین پر ایک وجود بن کر آئے جس سے خدا کی صفات نمایاں ہو۔ اگر مصطفیٰ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، نہ قرآن کی سمجھ آتی ہے نہ حدیث کی سمجھ آتی ہے۔ کیونکہ آج ہمارا یہ جو آج کا سیشن ہے یہ عرس پر ہے، اور عرس حضور غوث پاک کی بھی ہے اور حضور بابا جی سرکار کا بھی ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی، جیسے میں نے میسیج میں بھی لکھا تھا، آپ نے فرمایا انا فی خطر تقریب وقتی یصرف لی وحسبی ذو جلالی، لوگوں میرا حال یہ بن گیا ہے کہ میں ہر وقت اس کے قرب میں حاضر رہتا ہوں اپنے رب کے ساتھ، اور یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں دیتا اللہ رب العزت یہ حال۔ چلیں جہاں کوئی انکار نہ کر سکے وہاں کی بات کر لیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، مسجد نبوی میں آگ لگی، بندہ دوڑتا ہوا آیا، دور حکومت تھا ان کا، یہ بادشاہ تھے، دوڑتا ہوا آیا، حضور آگ لگ گئی ہے، کسی بندے کو بتائیں کہ کیا کریں؟ تو آپ اس وقت ریاستی امور کا کام کر رہے تھے، کاغذ پنسل ہاتھ میں لیے، آپ نے فرمایا ٹھہر جا، رک جا، ایک چٹ پہ کچھ لکھا آگ کے نام، فرمایا جو جا کر یہ آگ میں میرا رکا آگ کو دے دو، آگ پہ جو جا کے ان کی چٹ جب آگ میں ڈالی گئی، آگ میں ساری آگ بجھ گئی، تو لوگوں نے پوچھا حضور اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا میں تو قتل کے ارادے سے نکلا تھا، انہوں نے محبت کے ارادے سے مجھے سینے لگا لیا، بس صحبت مصطفیٰ میں آیا ہوں، یہ مقام مل گیا ہے۔ ادھر اگر دریا نیل کو خط لکھتے ہیں تو نیل بات مانتا ہے، ادھر آگ کو خط لکھتے ہیں، آگ بات مانتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ مقام مجھے، میرے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ مقام عطا کرتا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار کی تو میں صحبت میں رہا ہوں، تو میں تو آپ کے ہاتھوں سے کھانے کھاتا رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر سے لا کے کھانا دیتے رہے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، طلباء کو پڑھا رہے تھے، تو پڑھاتے پڑھاتے اچانک آپ نے بازو لمبا کیا اور واپس کر لیا، آپ کا بازو گیلا ہو گیا۔ تو شاگردوں نے پوچھا ان سے، حضور سمجھ نہیں آئی، بازو ایسے لمبا کیا، ہم نے بازو دیکھا ہے یہاں تک ہی نظر آیا ہے، یہ گیلا کیسے ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا درس پورا کر لوں تو بتاتا ہوں آپ کو۔ اور جب آپ نے درس پورا کیا تو بھی ختم نہیں ہوا تھا،
ایک قافلہ آن پہنچا بھیگا ہوا، انہوں نے سلام عرض کیا، شاگردوں نے پوچھا آپ لوگ سارے بھیگے ہوئے کیوں ہیں؟ انہوں نے اس وقت بتایا کہ ہماری کشتی تو فلاں جگہ پہ ڈوب چکی تھی، ہم نے اللہ کے نام پر ان سے مدد مانگی اور حضور سیدنا فاصلات جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باہر نکالا۔ یہ باتیں ساری کہانیاں نہیں ہوتی، قبر اس کا فیصلہ کرے گی زمین یہاں سے جانے کے بعد۔ کوئی شخص اگر چیز سمجھے کہ یہ حضرت شیخ تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کیسے وقت امام شرانی نے ان کا اپنے اس میں امام شرانی اپنے وقت کی کتب الوقت گزرے، فرماتے ہیں ان سے اگر کوئی شخص آ کے ایک بندے نے کہا میرا یہ فلاں مسئلہ ہے جی، آپ نے فرمایا رک جو جبریل علیہ السلام آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اس کی موجودگی میں ہی بیٹھے ہوئے ایک بندہ بیمار بچے کو لے کر آ گیا کہ میرا بچہ بھی قریباً مر گیا، تو آپ کرم فرمائے میرے بچے کے لیے۔ آپ نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ، اسرائیل سے بات کرتے ہیں۔ جبریل و اسرائیل سے بات کرنا ممکن ہے، پر بندہ ایسا نہ ہو جیسا ہم ہیں یا کوئی اور ہوتا ہے، وہ ایسا سوچنے والا نہ ہو، وہ مقرب ہو جس کی پشت پہ مصطفیٰ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام کوئی سمجھا ہی کیا ہے؟ میں ایک مثال دے دوں، بات ختم کر دوں، میرا اصل میں گلا بھی ختم ہے، 2.5 گھنٹے بعد پہنچ چکا ہوں۔ سمجھا ہی تو کیا ہے؟ مثال دوں آپ کو پتہ چل جائے۔ 5 بندے سفر کرنے نکلے، ان میں ایک بندہ جو ہے سفر کرنے والوں میں ایک بندہ کجڑا تھا، اور بہت میرا خیال ہے کہ کجڑے کا معنی ہے نیاز ہی جانے، باقی میرا نہیں خیال کسی کو بتاؤ کجڑا کون ہوتا ہے، ان کا مطالعہ ہوتا ہے شاید، لیکن ذہن میں نہیں ہے، مجھے آپ کے بھی نہیں۔ یہ ہندی کا لفظ ہے، اور کجڑا کہتے ہیں پھل سبزی بیچنے والا، پھل سبزی بیچنے والا کجڑا تھا ایک۔ دوسرا ان کے ساتھ رند تھا۔ رند کے 2 معنی ہیں، شرابی کبابی بھی آتا ہے، اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جس پر شریعت اپنا اثر داخل نہ کرے۔ ایسے حال میں پہنچے جیسے حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ادھر اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، بندہ لیٹا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکر ماری اسے پاؤں سے، ایسے مار کے آپ نے فرمایا اٹھو نماز کا وقت ہے۔ تو جب سارے اٹھا کے کہا میں نے دنیا چھوڑ دی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم بیٹے رہو تو سوئے رہو۔ آپ نے دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں چھوڑ دی ہے، اس نے واقعی چھوڑ دی۔ یہ موضوع کا اولاد تو موضوع یہ مولویوں کی باتیں، یہ پھر اس وقت آپ مجلس کو سمجھانے والی نہیں ہوتی یہ ساری باتیں، ہم نے درمیان سے نکل کے کر رہے کل پھر کی چائے بھی پینے جا کے بیٹھ کے 4 منٹ کا پتہ رہ جائے گا، اور میٹھا کٹ پاؤں گے چائے سے کر سکتا ہے مان کے پینا پڑتا ہے۔ تو دوسرا تھا رند۔ وہ رند کیا تھا؟ شرابی کبابی تھا۔ شرابی کبابی وہ ہوتا کیا تھا؟ ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی کیس میں پکڑا ہوتا تھا، چوری کے کیس میں۔ روز کی شراب کہاں سے پوری کرے، اپنی اماں تو پیسے نہیں دیتی، تو چوری کے کیس میں ہوتا تھا، تو وہ جا کر پکڑا پیش کرتے تھے قاضی کے سامنے، قاضی کو سزا لکھ دیتا، قاضی کی سزا پوچھتا، نکل کے پھر چوری کرتا، پھر قاضی پہ۔ سمجھ آ گئی؟ ایک کجڑا تھا، دوسرا رند تھا، اور جو تیسرا بندہ تھا وہ حافظ تھا قرآن مجید کا، اور چوتھا بندہ جو تھا ساتھ وہ کوئی صوفی تھا، تھوڑی بہت نمازیں پڑھتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ اللہ رب العزت رات کو اسی کے گھر میں آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا تھا، اس کی اپنی طبیعت ایسی تھی، صوفی تھا۔ اور 5واں بندہ برہمن تھا۔ برہمن جو ہے وہ ہندو سے نہیں مانتے، ہندوؤں کا جو برہمن ہوتا ہے وہ ہندوؤں کا، آپ لوگوں کا جو مولوی ہوتا ہے ہندوؤں کا وہ برہمن ہوتا ہے، مولوی کا تو اونچی ذات برہمنوں کی ہوتی ہے، اسے وہ اپنا بابا مانتے ہیں۔ یہ 5 چلے سفر لے، جنگل میں داخل ہوئے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کو لوگوں نے سمجھا ہی کیا ہے، اور میرے مصطفیٰ کو نہیں سمجھا تو اولیاء کو کیا سمجھے گا، اسے کیا پتہ ولی کیا ہوتا ہے۔ جو بات کوئی ولی کی کریں گے، اگر اللہ رب العزت کی کوئی شخص اپنی گردن جا کے کربلا میں سامنے رکھ کے تلوار کے اپنے آپ کو بچوں سمیت شہید کروا دے تو کچھ نہیں دیتا، ایسے بخیل رب کو تو پھر مانتا ہی کوئی نہیں۔ آخرت میں جا کے دے گا نہیں، یہاں بھی دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، محبوب آپ دیکھیں گے قیامت کو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب محشر میں چلیں گے یسعی نورہم، وہ
میری امت کے اولیاء ہوں گے، نور ان کے ساتھ بھاگے گا، دوڑے گا جدھر کو جائیں گے، بین ایدیہم ان کے سامنے، اور بایمانہم اور ان کے دائیں طرف نور رقص کرتا ہوا چلے گا۔ محبوب بشراکم اليوم، ان لوگوں کو آپ آج ہی خوشخبری سنا دیں، کس چیز کی؟ جنات تجری من تحتہا الانہار ذالک هو الفوز العظیم، انہیں آپ آج خوشخبری سنا دیں اس جنت کی جس جنت کے اندر میں نے نہریں جاری کر رکھی ہیں۔ یہ جنت سے باہر محشر میں چلیں گے، نور ان کے ساتھ ہوگا، جنت میں چلیں گے تو نور ان کے ساتھ ہوگا۔ نور اللہ رب العزت جنت میں جا کر آخرت میں عطا کرے گا، دنیا میں دے نہیں سکتا، اس لیے نہیں دیتا، نہیں، یہ بات نہیں۔ پیر سواق حضرت خواجہ غلام حسن بیٹھے ہوئے تھے، ان پر ایف آئی آر درج ہو گئی۔ اب میں وہ تیتر والی بات بھول جو نا، یہ 5 دوستوں کو مجھے یاد کرا دیں، ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی۔ کیا درج ہوئی؟ ایف آئی آر میں جا کے انگریز نے یہ لکھوایا کہ یہ زبردستی لوگوں کو مسلمان کرتا ہے۔ ایف آئی آر تھی، کال کر لیا، جج نے بلا لیا، پیش ہو گئے، جا کے جج صاحب سے آپ نے پوچھا کیوں بلایا ہے مجھے؟ جج صاحب نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ کے خلاف یہ رپورٹ آئی ہے، آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہو۔ آپ بیٹھے ہوئے ہنس پڑے، نیچے دیکھا آپ نے فرمایا جج صاحب کو، تو جج کی طرف نہیں دیکھتے، جج صاحب کیا میں تجھے بھی زبردستی مسلمان کرتا ہوں؟ جب ایسے کہا نا تو جج نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ دائیں مڑ کے دیکھا عدالت کے اندر، کیا تمہیں بھی مسلمان زبردستی کرتا ہوں؟ وہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، بائیں دیکھا تو انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب دیکھ کر اب بتا جج صاحب میں ان کو بھی زبردستی کرتا ہوں؟ یہ بات نہیں، اللہ رب العزت نے مجھے جب سے اپنے قرب میں مقام عطا کیا ہے، جس طرف نکلوں میں اس کی کسی بات کو نہ نہیں کرتا، وہ میری کسی بات کو نہ نہیں کرتا۔ اس کا کوئی حکم ہوتا ہے میں پورا کر دیتا ہوں، میری کوئی درخواست ہوتی ہے وہ پورا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے رشاہ سرکار جنوری حج پہ گئے، عمرے پہ گئے یا مدینہ حاضری کے لیے گئے، شیخ الحدیث تھے، شیخ التفسیر تھے، علم قرآن کے ماہر تھے، نسل بھی اچھی تھی، سوچ بھی اچھی تھی، اور آپ عمل دیکھیں گے جب مدینہ شریف پہنچے نا تو جا کے حضور کی دیواروں کو داڑھی سے صاف کرنا شروع کر، صفائی داڑھی سے شروع کر، اپنی داڑھی سے۔ لوگ جانتے تھے جب اتنا بڑا عالم کہیں سے گزرے، چاہے وہ کسی محکمے کا بھی ہو، میں کہتا ہوں شیعہ ہو تو محکمہ اس لیے کہا، شیعہ ہو تو اس کو بھی جانتے ہیں، جو بندی ہو اسے بھی جانتے ہیں، اہل حدیث ہو تو اسے بھی جانتے ہیں، تو لوگ جانتے تھے سرکار بولے ضروری تھے۔ تو کسی نے دیکھ کے پوچھا، انہوں نے کہا میرا علی شاہ اتنا بڑا مقام ہو کر آپ آگے آ جائیں، بڑے افسر بعد میں ملا، کوئی بات نہیں، مجھے اندازہ تھا کہ آپ 5 بجے چھٹی ہوگی تو آ جائیں گے، آپ آگے آ جائیں۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا، کسی نے دیکھا تو دیکھ کے کہا میرا علی شاہ یہ کیا کر رہے ہو؟ چلو رومال سر سے اتارو، رومال سے دے دو، گاڑی سے جھاڑو لگا رہے ہو۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، بچے محبت ہوتی ہے کچھ عجیب بن کے، یہ محبت بندے سے سب کچھ کروا دیتی ہے، دنیا میں کروا دیتی ہے اگر ہو جائے تو۔ بس اس سے بھی ٹیک لگا کیوں تم سے میں ٹیک لگا چکا ہوں، سب آپ لوگوں کو۔ اچھا کوئی بات نہیں، خیر ریپیٹ کر سکتے ہیں، ٹیک میں نے لگا لی۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا اس وقت آنکھوں میں آنسو آئے، حضور کی محبت سے سوال کیا کہ گاڑی سے صفائی کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ جو بچہ دوپٹے یا پٹے کیا وہ کہتے ہیں ماجی بول رہا تھا، اس میں ایک دو گول سرکار گولڈوی کے بھی تھے، کوئی مثل نہیں ڈھولن، یہ جو ہے یہ سرکار گولڈوی کا گانا ہے۔ تو جب موج میں آئے نا اپنی آنکھ سے بات نکلے کہہ دے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر میرے لیے تھے جانے بولن، انہوں نے حضور کے لیے یہ لکھا تھا۔ تو ان سے کسی نے کہا ادھر اچانک، انہوں نے کہا میرا علی شاہ گاڑی سے صفائی کر رہے ہو، گاڑی سے بھی صفائی کرتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو اتنے بڑے عالم ہو گئے؟ آپ رک گئے اور حضور کے روضے پاک کی طرف دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو آپ نے فرمایا پانی میں سٹ کھانا تے کیویں ادا ہو سی حق مائیے دا بم سارا، کیویں ادا ہو سی حق مائیے سونے دا بم سارا،
حق ہی اتنے ہیں کوئی ادا کر نہیں سکتا۔ میں دن میں بات کر رہا تھا، کسی ایک نے کہہ دیا مجھے کہ مصطفیٰ وکیل ہو گئے۔ میں نے کہا خبردار، وکیل جو ہوتا ہے وہ ایویڈنس کا ڈینائل کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میرا جو کلائنٹ ہے اس نے یہ گناہ کیا ہے، حالانکہ اس نے کیا ہوتا ہے گناہ۔ جج کے سامنے جا کر وہ اظہار کر دیتا ہے، کہتا ہے نہیں جج صاحب میرے کلائنٹ نے نہیں کیا، اور پھر اس کے اوپر کیس بنا کے لے کے جاتا ہے، نہیں کیا، فلاں گواہی دے رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، اس وقت تجھے یاد تھا ہی نہیں، یہ تو اس وقت فلاں شہر میں تھا، ادھر تھا ہی نہیں۔ کہتا ہے کسی سے پیسے دے کے پی جائیے تھا، ٹکٹ لے لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پرانی طریقوں میں ڈال کے میں تجھے نکال دوں گا، جھوٹ بولتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کو وکیل نہ سمجھ، یہ میں صبح بیان کر چکا ہوں، 2 گھنٹے پورے میں بیان کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کو وکیل نہ سمجھ، میں نے اسے کہا خبردار، وہ وکیل نہیں، وہ شفیع ہیں، اور شفیع، اس نے کہا جی مجھے، اس نے کہا میرے ساتھ بات ہے، اس نے کہا یہ شفیع اور وکیل میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا وکیل جب کیس جج صاحب کے سامنے پیش ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے میرے کلائنٹ نے یہ غلط کام نہیں کیا۔ میرے مصطفیٰ جب محشر میں جائیں، ساری زندگی ہمیں جھوٹ سے منع کرتے رہے، میں گناہ گار ہوں، مجھے غلط سے پکڑا ہوا ہے فرشتوں نے، اب میرے آقا نے سفارش کرنی ہے۔ اور جب کچھ لوگ پڑھتے ہیں نا کہ من ذا الذی یشفع، ہے کوئی اس کے سامنے سفارش کرنے والا؟ اگلا لفظ بھی پڑھنا مارا کہ آگے لکھا ہوا ہے یشفع الا باذنہ، ہاں جس کو وہ اجازت دے دے وہ میرے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے بول سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں بول سکتا۔ جملہ تبھی پورا ہوگا نا، من ذا الذی یشفع، یہاں تک تو بات ہوگی ایسی کہ کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا وہاں، تو قرآن کہتا ہے الا باذنہ، ہاں وہ بات کر سکتا ہے جس کو وہ اجازت دے دے گا، ہاتھ بات کر۔ تو میں نے کہا میرے مصطفیٰ شفاعت کریں گے، ساری زندگی امت کو درس دیتے رہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے محشر میں بارگاہ الوہیت میں کھڑے ہو کر خود جھوٹ بولے؟ ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم خود نہیں کرتے کسی دوسرے کو کیوں کہتے ہو؟ میرے مصطفیٰ کھڑے ہوں گے، گناہ گار کو پکڑا ہوگا، میرے مصطفیٰ کہیں گے مولا اس نے گناہ کیا ہے۔ اور مشکات شریف کی حدیث بھی حضور نے فرمایا میں سجدے میں پڑ جاتا، میرا رب مجھ سے کہے گا ارفع راسک یا محمد، اپنا سر سجدے سے اٹھا، سل، اور یہ جب سل کا حکم دے گا اس پر شرط کوئی عائد نہیں کی کہ معبود یہ مانگنا اور یہ نہ، نہیں، سل، تو سوال کر، تو جو کہے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ کسی وقت میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کیونکہ دوبارہ بار بار ریپیٹ نہیں کرتا، صرف ریفریش کر رہا ہوں میموری کو۔ میرے آقا کے گھر میں کام کرنے والی ایک بچی، ایک خاتون، جھاڑو لگاتے لگاتے اس کے سر سے پردہ سے اٹھ گیا، پاس سے کوئی پرہیزگار مولوی گزرا جو بڑا نیا مسلمان ہوا، تو اس نے سمجھا کہ سارا کچھ پرہیزگاری میں ہے، پر میں نے جو وضو شروع کر لیا پاک ہو گیا ہوں، نہیں پاک نہیں ہوا ابھی تک، پاک تو میرے مصطفیٰ کی نظریں کریں گی۔ کلمے سے مسلمان ہوا ہے تو، ایمان تیرے دل میں داخل نہیں ہوا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ خود کو ایمان مومن کہنے والوں، ابھی ایمان دل میں، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، مومن نہیں ہوئے، ابھی مسلمان ہوئے۔ وہ جو مسلمان پاس سے گزرا، اس نے جب اس کو دیکھا، کیونکہ سن کے آیا تھا کہ سر سے پردہ سرک جائے تو پھر وہ اس کے اوپر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، فلاں نہیں آتے، اس نے کہا بی بی اپنے سر پر پردہ، اس کو ایک کرسی دے دو، یہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، بی بی اپنے سر پر دوپٹہ لے لے، سر پر کپڑا رکھ لے، دے دیے، سر پہ کپڑا لے لے۔ تجھے یہ بات بتاؤں، اگر کل قیامت کو خدا نے پکڑ لیا تو یہ کام نہیں آئیں گے۔ جملہ سنا ہے؟ اگر خدا نے پکڑ لیا تو یہ کام نہیں آئیں گے کل۔ یہ بات جا کر اس بیوی نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں شخص نے یہ کہہ دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال آواز دو، سب لوگوں کو جمع کرو۔ تو اس وقت جمع کرنے کے لیے اعلان کیا جاتا تھا وہاں الصلاۃ الجامعہ، لوگوں سارے جمع ہو جاؤ۔ جب سارے جمع ہوئے تو میرے آقا جلال کے ساتھ اپنے منبر پر بیٹھے، اور حضور نے فرمایا یہ کیا ہو گیا؟ میں سن رہا ہوں کہ میری سفارش کی آمد کو کام نہیں آئے گی،
کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو، یہ سمجھتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا میری سفارش تو میری سفارش ہے، یہ حدیث پاک ہے، میری سفارش ہے، جس کی سفارش گناہگار کی میں کروں گا اور وہ سفارش قبول ہوگی، آگے جس کی وہ قبول ہو جانے والا جو پہلے گناہگار تھا وہ سفارش کرے گا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ سمجھتے ہو؟ میری سفارش کام نہیں آئے گی۔ میرے آقا نے فرمایا میں اتنی زیادہ شفاعت کروں گا، میری سفارش سے اتنے بڑے بڑے گناہوں والے بخشے جائیں گے، اللہ پاک انہیں چھوڑ دے گا۔ شیطان کی نظر پڑے گی، امید لگا بیٹھے گا، اس وقت محشر میں دیکھ کر اگر میری سفارش مصطفیٰ کرے اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ یعنی شیطان ہو کر یہ سوچے گا کہ میرے بارے میں کہیں تو خدا مجھے بھی چھوڑ دے، اور تو مسلمان ہو کے سوچتا ہے کہ وہ بات نہیں مانی جائے گی، فقط ادھر کوئی ایک ہی بات چلے گی، ایک نہیں چلے گی، بہت سارے نظام چلیں گے۔ بی بی فاطمہ تو ذرا اٹھ کے اگر کھڑی ہوگی محشر کا نظام رک جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اللہ رب العزت قیامت کو میری امت کے ساتھ وہی کچھ کرے گا جو تو چاہے گا۔ بی بی فضا بول اٹھی، ان کی نوکرانی تھی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ نوکروں کے لیے بھی کچھ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کس کی نوکر ہو؟ بی بی فاطمہ تو ذرا پاس بیٹھی، کس کی نوکر ہو؟ یا رسول اللہ فاطمہ کی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ کی نوکر کو اللہ مایوس نہیں کرے گا، فاطمہ کی نوکر کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ ذوالفجارین کی قبر میں میرے مصطفیٰ اترے، کوئی نماز نہیں پڑھی، رات کو آیا ہے شخص ننگا بیٹھا رہا مسجد نبوی میں، کپڑے بھی ان کے چچا نے اتار لیے تھے، عبدالرزاق نام تھا، میرے آقا نے عبداللہ نام رکھ لیا، ذوالفجارین کنیت ہے۔ رات ساری سردی میں گزاری منگا کے، صبح فجر کی نماز کے لیے میرے آقا آئے، ننگا بندہ دیکھا، نماز پڑھا کے سلام پھیرا تو نظر پڑی، تھوڑی روشنی پھوٹی، دیکھا، حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو نے عرض کی یا رسول اللہ نوکر بن کے آیا ہوں آپ کا، تو یہ کپڑے چچے کے تھے، اس نے اتار لیے۔ حضور نے ایسے دیکھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کوئی ہے جو اسے کپڑے پہنا دے، اسے کوئی کپڑے پہنا دے، کوئی ہے ایسا؟ سیدنا صدیق اکبر گئے، کپڑے لے کر آئے، آ کر کپڑے پہنا دیے۔ حضور نے فرمایا پہنو کپڑے۔ ماجرا سنا، لمبی بات ہے، ماجرا سنا، اپنے چچے کی بکریاں چراتے تھے اور چچا کافر تھا، بڑی دیر تک اندر سے مسلمان ہو چکے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا شاید ہو سکتا ہے میرا نرم ہو گیا، مردوں کا بھی نرم ہو گیا، تو یہ ہر کسی کا سما کا سب قلوبکم وہی عقل فجارا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سارا دیکھا یہ دل نہیں ہوتے کو جائے بھی ہوتے پتھرا تو بھی زیادہ سخت رکھے پہنا۔ اس نے اپنے چچے سے ذکر کیا، انہوں نے کہا چچا بات ایک کروں میرے ساتھ، کر مجھے۔ باپ فوت ہوا تھا، کفالت چچے نے کی، گھر چچے کا، بکریاں چچے کی، سوٹ چچے کا، چادر چچے کی، کھانا چچے کا، سب کچھ کر۔ بڑا اچھا لگتا تھا چچے کر۔ تو اس نے کہا ساری دنیا جا جا کے جام لوٹ لیں گے، ایک نظر ویکھتے سی میں سنیا جڑا ویکھے نہ ہو جائے، ایک نظر ویکھتے سی۔ تو نے نہیں سنا امام سیوطی کی روایت نقل کرنے لگا، چچا تو نے نہیں سنا فلاں بھیڑیے نے فلاں شخص کی بکری پکڑ لی تھی، اس نے بھیڑیے سے چھڑا لی، تو بھیڑیے نے مڑ کے کہا، اس نے کہا اللہ نے رزق دیا ہے، عجیب آدمی ہے، میرا رزق میرے منہ سے چھین لیا ہے تو نے۔ وہ بندہ حیران ہوا، اس نے کہا بھیڑیا ہو کے انسانوں کی طرح کلام کرتا ہے، چچا تو نے یہ سنا نہیں؟ بچہ حیران ہو کے سنتا ہے۔ اچھا پھر اس نے کہا بھیڑیے سے پوچھا، اس نے کہا حیران نہ ہو کہ بھیڑیے کا بات سنے، حیران نہ ہو، یہ مت سوچو کہ میں انسانوں کی طرح، میں تجھے اس سے حیران کون خبر دوں؟ کچھ چروایا کہنے لگا دو خبر۔ اس نے کہا جاؤ فلاں کھجوروں کے جھرمٹ میں ایک شخص بیٹھا ہے، اس کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ خبر کون دے رہا ہے؟ بھیڑیا۔ اور اگر آپ کوئی نہ مانے تو بھیڑیے سے بھی ذرا نیچے چلا جائے گا، جا جا کر جھرمٹ میں دیکھ، وہ تمہیں قیامت کی خبریں بھی دیتے ہیں، قبر کے اندر کیا پوچھا جائے گا آج ہی تمہیں بتاتے ہیں، من ربو کا، ما دین کا، ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد، آج ہی بتاتے ہیں قبر کے اندر کیا سوال ہوں گے، زندگی میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور مرنا کیسے ہے، سارے احوال سناتے ہیں، جاؤ جا کر ان سے سیکھ لو۔ اس نے کہا میں اگر چلا جاؤں تو یہ میری بکریاں، بھیڑیا کھڑا ہو گیا ہے، امام سیوطی فرماتے ہیں بھیڑیا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں چراؤں گا۔ وہ چروایا تھا، بھیڑیا ذرا مضبوط ایمان کے ساتھ بول رہا تھا، ایمان بھیڑیوں کا بھی ہوتا ہے۔ بھیڑیے نے میں آج دن میں بیان کر چکا ہوں، یعقوب علیہ السلام سے بھی کلام کیا، تو ان کا بھی ہوتا ہے، یہ بھی مانتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا پہلے میں نے تو بھوک سے پکڑ لی تھی،
اب جس کو بھیج رہا ہوں اب تیری امانت میں خیانت کروں تو میں مصطفیٰ کو جواب کیا دوں گا؟ چلے جاؤ وہاں جا کر، جب تک تو واپس نہ آئے تیری بکریوں کی حفاظت میں کروں گا۔ چلے گئے اور جا کر اس نے جس وقت حضور کے سامنے کھڑا ہوا تو اب مسلمان نہیں ہے، آتا جاتا بھی کچھ نہیں، اس وقت کون سے کچھ سکول تھے، یونیورسٹیز تھی، تو سامنے جا کر کھڑا ہوا، صحابہ کرام کی جھرمٹ میں میرے آقا بیٹھے ہیں، میرے آقا نے دیکھا ایسے سر اٹھا کر، تو کہنے لگا جی میں سن کے آیا ہوں کہ آپ میں کوئی اللہ کا نبی ہے، تو دل میں کہتا ہے یہ تو سب میں سونا دے خوبصورت نبی یہی ہو سکتا ہے، جس کی آنکھیں بھی بہت زیادہ اچھی، جس کا چہرے کا رنگ بھی اچھا، جس کے ہاتھ بھی ملائم، دل میں اپنے فیصلہ کرتا ہے نبی ہے حضور۔ کسی نے اشارہ کیا ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے کہا جی میں آپ کی نبوت پر ایمان لے آتا ہوں، مجھے آپ اپنا کوئی معجزہ دکھائیں پھر مجھے یقین آ جائے۔ میرے آقا مسکرا پڑے، میرے آقا نے فرمایا وہ جو بھیڑیا تیری بکریوں کی حفاظت کر رہے اور تجھے ادھر بھیجا ہے یہ معجزہ کافی نہیں؟ تو نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے زمین پر، پہچان کوئی نہیں سکا، اب میں اپنی اس بات پر جانے لگا ہوں۔ وہ 5 دوستوں کی جو جانے، اس سے پہلے ایک اور بات ہے میرے ذہن میں جو آگے بات کر لیتا ہوں۔ ہارون الرشید بادشاہ نے ایک دفعہ اعلان کیا، خوش ہوا، اس نے اعلان کیا، نصیب چمکنے لگے تو یوں چمک اٹھتے ہیں، اس نے اعلان کیا میری بادشاہی میں اعلان کر دو فلاں دن میں یہاں ہر سنت کا مال لگاؤں گا، جو جس کا دل کرے مفت اٹھا کے دے گا۔ اس وقت کی گاڑیاں کھڑی کر دی، موٹر سائیکل کھڑی کر دی، اس وقت جو ٹائم دے دی کھڑی کر دی، کھانے پینے کی چیزیں اسٹال لگا دیے اور اعلان کر دیا کہ سارے لوگ جو بھی لے سکتے ہو اس سے لے سکتے ہو، کوئی کسی کو منع نہیں ہے۔ ہر کسی نے مرضی کا مال پکڑا، کسی نے۔ ایک بیچ میں ہارون الرشید کی کنیز اٹھی کچھ لینے کے لیے، کھڑی ہوئی تو اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے دیکھا کوئی مالک کے قریب کھڑی ہوئی، اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا حضور اجازت ہے جو چاہوں لے لو، اس نے کہا جو چاہو لے لو، آگے بڑھی اور اس نے ہارون الرشید کے سر پہ آتا ہارون الرشید کی نظر ایک دفعہ ہے بی بی کیا کیا ہے؟ اس نے کہا آپ نے تو کہا ہے جو چاہو لے لو، میں نے یہی چاہا ہے اور کچھ نہیں چاہا، میں نے یہ لے لیا ہے۔ اب اپنی بات پر ہارون الرشید نے قائم رہنا تھا، یہ بہلول دانا کا مرید بھی تھا، اور بہلول دانا کا مرید امام اعظم ابو حنیفہ بھی تھے۔ سر پہ ہاتھ رکھا، ہارون الرشید نے کہا بی بی حق تو یہ بنتا ہے، تم نے سر پہ ہاتھ جو رکھا ہے تو میں اپنا سب کچھ تجھے دے دوں، لیکن یہ ایک بہت بڑا نظام ہے، چلا نہیں سکے گی، تو اس سے پہلے میں بادشاہی کرتا تھا اپنے رنگ سے، اب یہ کر سکتا ہوں، بادشاہی حکومت میں ہی کروں گا، پر بات تجھ سے پوچھوں گا، جیسے تو کہے گی اب ویسا کرنا شروع کر دوں۔ کسی جب بندہ کچھ دیکھتا ہے نا، کسی کی نظر سامان پہ ہوتی ہے، کسی کی سامان والے پہ ہوتی ہے، کسی کی نظر آنکھوں پر ہے، کسی کی آنکھیں دینے والے پر ہے، یہ دیتا کون ہے؟ مطلق سیغہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، بخاری کے حدیث سے میں تقسیم کرتا ہوں۔ میرے آقا ایک مثال سے سمجھانے لگا ہوں، یہ مثال ملتی جلتی نہیں لیکن آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ 5 لوگ ہم سفر ہوئے، اب میں اگر پوچھوں کون کون تھے تو ہو سکتا ہے کسی کو یاد بھی نہ ہو، دوبارہ میں ہی ریپیٹ کروں۔ ان میں ایک تھا کجڑا، یہ نام بھی بھول گئے ہوں گے، جو نئے آئے ان کو بتا دیں، کجڑا کہتے ہیں سبزی اور پھل بیچنے والے، سبزی بیچتا تھا ریڑھی لگا کے کبھی، کجڑا۔ دوسرا رند تھا، تیسرا ان میں حافظ تھا، چوتھا صوفی تھا اور پانچواں برہمن تھا۔ یہ 5 لوگ سفر پہ نکلے اور جنگل میں داخل ہوئے تو تیتر بولا، کالا تیتر، اور وہ جو بولتا ہے آپ لوگوں نے اپنے ذہن سے اس کا بنایا ہوا ہے، وہ یہ بولتا ہے۔ تیتر بولا، اس نے سارے 5 آپس میں بولنے لگے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار یہ بولے ہے کہنا کی ہے، وہ نظر آ گیا تیتر ہے، وہ پھر اس نے آنکھیں بند کی، چپ کر کے پھر بولا، کجڑا بولا، اس نے کہا مینوں تو یہ سمجھ آئی ہے، یہ کہتا ہے کہ لہسن پیاز ادرک سبزی بیچنے والا تھا، تو نے کہا میں تو یہ سمجھاؤں یہ کہہ رہا ہے لہسن پیاز ادرک، لہسن پیاز ادرک، وہ نال والا ہنس پڑا، اس نے کہا جا سبزی کا یہی سنیں، انہیں کہا کہ تو دس کی بولے، اب اس کو روز لطر پڑھتے تھے قاضی کی عدالت میں،
انہوں نے کہا یہ نہیں کہہ رہے لسن پیاز ہے، یہ کہہ رہے قاضی تیری فطرت، قاضی تیری فطرت۔ اچھا وہ اللہ پھر آج پڑا، اللہ کہتے بھی نہیں سمجھ نہیں آئی کیوں، یہ نہیں کہہ رہا۔ آگے حافظ صاحب تھے، انہوں نے کہا حافظ صاحب سود اس کی بول رہے ہیں، اس نے کہا یہ بول رہے ہیں عزت سماع فطرت، عزت سماع فطرت۔ جو آگے صوفی صاحب تھے، جو صوفی صاحب تھے، اس نے کہا نہیں یار نہیں، یہ لہسن پیاز بھی نہیں بیچ رہا، قاضی کی فطرت بھی نہیں بیان کر رہا، اور قرآن کی یہ آیت بھی نہیں پڑھ رہا، عزت سماع فطرت۔ اس نے کہا بابا تو بتا پھر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت۔ اس نے یہ کہا سبحان تیری قدرت۔ آگے برہمن نے پکڑ لیا، اس نے کہا سارے کورے دے کورے ہی رہ گئے، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اچھا تو سمجھا دی پھر۔ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ رام لکشمن جسد، رام لکشمن جسد۔ اب ہر کسی نے اپنے اپنے محکمے کا حساب لگایا، اصل میں تیتر میں کیا بولا کسی کو سمجھ آئی؟ میرے مصطفیٰ نے آ کر فرمایا انا بشر مثلکم۔ اور جو لوگ تنقید والے تھے وہ اس تنقید میں گھس گئے، اور جنہوں نے آنکھیں بند کر دی، آنکھیں بند کر کے کہا، ابو جہل نے کہا تیرا یار کہتے ہیں میں راتوں رات ہو کے مان لے گا، انہیں آخیا اور کملا جسے دیکھے ہی نہیں اسے مان لے آتے، بول کے مڑ کے آ گئے، اسے کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ جو کہتے ہیں بس اگر وہ کہیں تو میں مان لوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ابو جہل کے سامنے ابو بکر نے تیری سچائی بیان کی ہے، اسے صدیق اکبر ہم نے بنا دیا ہے، اعلانات کر کے۔ تو یہ تیتر کی طرح سننے والے 4-5 لوگ ہیں آگے، اور ہر کسی کو اپنی اپنی سمجھ آئی ہے۔ تیتر سے پوچھو، وہ کہتا ہے میں تو یہ بولا ہی نہیں، میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی۔ وہ کیا بات کی اس نے کہا یا وہ جانے یا وہ جانے، میں یہ بات کیوں کروں، اب لوگوں کو کیوں بتا۔ تو مجھے میرے مصطفیٰ کو سمجھنا یار الو کلو کسی کا وہ ہے ہی نہیں، اور بھوک لگے کبھی کسی کو تو کھانا کھاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں قربان جاؤں، بھوک لگی تو دوپہر کا وقت حضور کے دروازے پر ٹہل رہے، میرے آقا باہر نکلے، دکھا عمر یہ وقت نہیں ہے کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ بھوک لگی تھی، سخت بھوک لگی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اچھا تو پھر ادھر آئے ہیں، آپ کا در دولت دیکھا ہے، بھوک مٹ گئی، مٹ جاتی ہے۔ مولانا روم نے فرمایا کوئی شخص جا رہا تھا تو صحرا میں، اب میں اس لیے پھر بات ابھی تھوڑا میں نے ٹائم دیکھا ہے، میرے 10 منٹ بس ہی رہ گئے، مغرب کے تھوڑے رہ گئے، وہ بھی رہ گئے۔ اچھا ذوالفجادین میرے ذہن سے نکل گیا، ذوالفجادین کو میرے آقا نے سوٹ پہنا دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہن لیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ ابھی صبح کا وقت ہے، مسلمان ہو گئے، نماز ہوگی فجر مسلمان ہوا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بس ایک ہی خواہش ہے، باپ میرا مرا ہوا ہے، چچے نے گھر سے نکال دیا ہے، گھر بھی لے لیا ہے، مال بھی لے لیا ہے، گھر میں ایک میری ماں تھی تو چھوٹی سی کپڑا بڑی مشکل سے آگے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، میں اپنی ماں کے دوپٹے سے یہ کپڑا پھاڑ کے لایا ہوں، میں نے آگے سامنے رکھا ہوا ہے، خود دیوار سے ٹیک ہوتا ہے، اب تو میں نے کپڑے پہن لیے ہیں، تو میرے پاس ماں کا دیا ہوا یہ تھوڑا سا رومال ہی ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، تو میں ایک عرض کرتا ہوں اگر آپ دعا فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں شہید ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، میں دنیا میں رہ کے کیا کروں گا؟ آپ کے سامنے آپ کا ہو کے آپ کے نوکروں میں شامل ہو کے شہید ہو جاؤں گا، تو میرے لیے دعا فرما دیں۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میں نے کافروں پر ذوالفجادین کا خون حرام کر دیا ہے، کسی کافر کی کوئی تلوار میرے اس غلام کو مار نہیں سکتی۔ زار زار اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا محبوب تو کون ہوتا ہے حرام کرنے والا؟ تجھے کیا پتا کہ یہ شہید ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، سارے دفتر جاننے کے میرے مصطفیٰ نے کہا حرام کر دیا ہے، اس کی موت کسی کافر کے ہاتھوں نہیں ہو سکتی، ختم کر دی بات ختم ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا ذوالفجادین وہ سامنے دیکھو کیا ہے، بیری کا درخت، جاؤ اس کا چھلکا توڑ کے لے، چھلکا توڑ کے لائے تو آپ نے فرمایا بازو اوپر کر، بازو اوپر کیا تو میرے آقا نے تعویذ نمار چھلکا بیری کا اٹھا کے ساتھ باندھنے کے بعد پھر میرے آقا نے فرمایا، ان کا نام عبداللہ تھا، ذوالفجادین کنیت تھی، ذوالفجادین جو شخص جہاد کے ارادے سے نکلے اور راستے میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ چپ ہو گئے، چلو حضور نے فرمایا چلو تیاری کرو چلتے ہیں، جہاد پہ جانا ہے۔ کسی نے کہہ دیا ذوالفجادین
یہ بات تیری ہوئی ہے، کہیں غلطی نہ کرنا، تو لگتا ہے راستے میں شہید ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے فرمایا کہ کسی تلوار سے، تلوار سے نہیں ہوگا تو لگتا ہے چل تیاری کر، تیاری کیا کریں، پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ کسی ایک صحابی کہ میں آگے مہار پکڑ لیتا ہوں، آپ کو بیٹھ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ساتھ بٹھا کے چل پڑے۔ راستے میں گئے، بخار ہو گیا، بہت تیز بخار، ابھی جگہ پر نہیں پہنچے، بہت تیز بخار ہوا۔ تو تیز بخار میں آپ رکے، قافلہ رکا تو ظلم ہو جاتا ہے ایسے رسول۔ شام کا وقت قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر کھودو بھائی، قبر کھودی گئی، وہیں میرے مصطفیٰ نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھا کے میرے آقا نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود تھے بیچ میں، فرمایا رک جاؤ، میں پہلے اس کی قبر میں خود اتروں گا۔ کوئی نماز نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس گھر سے آیا، بے یاروں مددگار، رستے میں شہید ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ نیچے اترے، حدیث میں آتا ہے حضور نے قبر میں اپنا دست مبارک بیچ میں لگایا، لگا کے آسمان کی طرف دیکھا ہے، اللہ کا مولا اس وقت تک ذوالفجادین سے میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جائے۔ پھر بھی نہیں پوچھا اس مالک نے، کملی والا ہے تو راضی ہوا ہے، ابھی ساتھ ہی آیا ہے، مجھے بھی کہتا ہے پابند کرتا ہے، تو بھی نہیں پوچھے جاتے، یہ باتیں بھی پوچھی جاتی ہیں، تو بھی راضی ہو جا۔ قبر سے باہر نکلے، عبداللہ بن مسعود حضور کے فقیر صحابی ہیں، زاروں قطار رو رہے تھے، آنسو جا رہے تھے۔ پوچھا کہ عبداللہ تو کیوں روتا ہے، ابن مسعود کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ کاش کہ میں مر گیا ہوتا تو یہ قبر میری ہوتی، اور آپ کے منہ سے بولا یہ میرے لیے نکلا ہوتا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ لوگ ترستے تھے مصطفیٰ کے لبوں کی طرف دیکھ کر کہ کہیں لابے ہلے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات ماننے کو آگے تیار ہو جائیں۔ میرے آقا تھوک پھینکیں تو تھوک زمین پر، حضرت عروہ سے پوچھیں، تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ کس حدیث میں لکھا ہے حضور نے فرمایا میرا تھوک نیچے نہ گرنے دیتا؟ قرآن مجید کی کس آیت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا مصطفیٰ تھوکے اور تھوک نیچے نہ گرنے دینا، ہاتھوں پہ لے لینا؟ بڑے بڑے نورانی صحابہ، بڑے بڑے جن سے اسلام آج ہم تک پہنچا ہے، وہ اسلام کے پہرے دار صحابہ اپنے ہاتھ آگے رکھتے تھے، اور جس کو مل جائے اپنے چہرے پہ ملتے، جس کو نہیں مل سکا وہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہروں پہ مل رہے ہوتے۔ حتیٰ کہ میرے آقا نے رات کو بیٹھ کر ایک برتن میں پیشاب فرمایا، گھر میں خادمہ آئی، صفائی کرنے لگی، جب صفائی کرنے لگی تو اس نے دیکھا یہ برتن ادھر پڑا ہوا ہے، پہلے اٹھا دیتے ہوں گے، برتن میں رات کو پیشاب کر دیا۔ اکثر اب تو نہیں، آپ لوگوں نے دیہاتوں میں لوگوں کو پتہ ہوگا، جو مائیں ہیں وہ سردی کی وجہ سے بچے کو باہر نکالیں گے، یہ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا یہ باتھ روم وغیرہ کا، اندر برتن رکھ لیتی تھی بچوں کو پیشاب کرانے کے لیے، یہ ہوتا ہے یہ ایسا، میں دیکھتا رہا ہوں، اندر رکھ لیا ہوگا۔ بیوی نے جھاڑو لگاتے جب نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے، دیکھو تو صحیح، برتن کھینچا اپنی طرف، سونگا، انہوں نے کہا بڑی لذیذ کی خوشبو ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا چلو چکھ لیتی ہوں، تو دیکھا کوئی دیکھتا تو نہیں، انگلی ڈالی، چکھا، اسے لذت آئی، پی گئی سر، جب پی گئی اس نے کہا بس اب دیکھا جائے گا، سخیوں کا گھر ہے، جب پوچھا انہوں نے کس نے پیا، میں پی گئی، اللہ جانے یہ شہد ہے، اللہ جانے کیا چیز ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، ایک اچھا طبیعت کو بھانے والا ٹھنڈا ہے، ذائقہ بڑا اچھا ہے، طبیعت پہ الجھن نہیں آتی پینے سے، پی گئی۔ میرے آقا بعد میں تشریف لائے، پوچھا اس میں میرا پیشاب تھا، یہ کدھر گیا؟ بیوی ڈر گئی، اب اس جس گھر کی خادمہ تھی جھوٹ نہیں بول سکتی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں نے پی لیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا پیشاب ہے، مجھے تو بڑا اچھا لگا۔ حضور مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا جاؤ، اللہ نے تجھے دو روایتیں آتی ہیں، تجھے پیٹ کی بیماریوں سے اللہ نے آزاد کر دیا ہے، تیرے پیٹ میں بیماری کوئی نہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے تو نے میرا پیشاب پی لیا ہے، اللہ نے دوزخ تجھ پر حرام کر دیا، دوزخ میں جا سکتا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہی کے نام پر ہم چلتے ہیں، قیامت جب آئے گی تو پتہ چلے گا نا، قیامت ترازو لگ جائیں گے، کوئی تولنے والا بھی تو ہوگا نا، کہ اللہ خود تولے گا آگے، ترازو لے کے بیٹھا ہے، کوئی دکان پہ تھوڑا بیٹھنا ہے، کوئی تولنے والا بھی ہوگا۔ اگر کوئی میرے مصطفیٰ کے بغیر تولے تو جو بھی تولے گا وہ میرے مصطفیٰ کا مطاع ہوگا، ان کے مطاع تو کرنا ہے۔
کوئی تو تولے گا نا بھی ترازو، میزان جو لگے گا وہ کیا چیز ہے؟ میزان پہ تلے گی حساب کا. پھر رب سلم امتی امتی کی کوئی آواز لگائے گا جس وقت کوئی صراط سے گزر گیا، کوئی آواز لگائے گا تو وہ آواز لگانے والے میرے آقا ہی ہوں گے. جب دنیا میں آئے تو آپ کا نام لیتے لیتے، اور جب دنیا سے گئے تو آپ کا نام لیتے. میری بات سمجھ یہ بھی ہے کہ اللہ کرے کہ اللہ رب العزت تمہاری سرکار کی میں محفل میں رہا ہوں، وہ باتیں نہیں کر رہا. باوجود سرکار پشاور کے مفتی صاحب تھے، میں نے پہلے بھی بیان کیا، جنہوں نے نہیں سنا ان کے بھی تھا. مفتی صاحب تھے، اچانک کسی جگہ پہ کسی بازار میں آمنا سامنا ہو گیا. مفتی صاحب نے دیکھا کہ گیٹ اپ تھوڑا باقیوں سے ہٹ کر ہے، تو پوچھو تو صحیح کون ہے. مفتی صاحب آہستہ سے آئے تو آپ کے بعد پیچھے کھڑے ہوئے بتے جب کون نہیں آگے ہو گیا. مفتی صاحب ساڑھے محک میں درس اس نے ہاتھ ملایا، ہاتھوں پہ بوسہ دیا. جب بوسہ دے دیا، بوسہ دینے کے بعد مفتی صاحب تھے، مولوی صاحب تھے، انہیں عرض کی حضور جناب کا سلسلہ کرے. آپ نے فرمایا سلسلہ سالہ لگتا ہے. تم کون ہو؟ مدرسہ جاؤ کہ جی میں پشاور مدرسہ 12 سال ہو گئے مدرسہ چلا رہے ہیں، بڑے بچے انہوں نے حافظ عالم بنائے. مفتی صاحب آپ سرکار کی چیز سے کیا کریں؟ آپ نے فرمایا 12 سال چلایا کیا؟ 12 سالوں میں کوئی ایک ولی پیدا کیا ہے تو بتا دیں، ایک ولی کو بنایا تو بتا دیں. مفتی صاحب چپ بتائیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 سالوں کی تاریخ بھی نظر میں ہو. اگر وہ کہتے ہیں ہاں جی میں نے فلاں بندہ ولی بنا دیا ہے اور وہ نظر میں ہی نہ ہو، 12 سال کی تاریخ پاس نہ ہوتے ہوئے بھی نظر میں ایک ولی میں پیدا کیا تو بتا دو. مفتی صاحب نے کہا نہیں کہ عالم ہی بنائے ہیں، بس ولی وہ بناتا ہے، میں نہیں بنا سکتا. بابا جی سرکار نے وہاں کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا ہم ٹھوکر مارے تو ولی پیدا ہوتے ہیں، ٹھوکر مارے تو ولی پیدا ہوتے ہیں. یہ درجے مقام اللہ زمین پر لوگوں کو دیتا ہے. اگر نہ دے، میں کبھی کبھی بیٹھ کر کہتا ہوتا ہوں دیکھیں اللہ نے ہمیں سمجھ عطا کی ہے. حضور کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کل 10 سالہ کل عقول ہے اگر بندہ دیکھا کرو تو جیو جا بندہ ہو گئے، پاویں وہ رانا ہوئے تو پاویں عثمان ہوئے، وہ کی گولی دے دے اس کی سر اللہ اور میریا واسطہ. اگر گولی نہیں دیتے تو یہ بندہ ناراض ہو گیا، جی دے دیں یا تو وہ بندہ ناراض ہو گیا، کیوں ناراض ہے؟ تو درمیانی کی گولی کر کے دے دو، اگر فائدہ نہ ہوگا تو نقصان نہیں ہوگا. میری بات یہ اللہ رب العزت کی عطائیں ہوتی ہیں. میں بیٹھ کے ایک دن بیٹھا ہوا رات کو 2:30-3 بجے کی بات تھی. میں نے کہا اگر تو ہمیں کچھ نہ دے، میں مثال طور پہ میں کسی کو کہتا ہوں، ایک بندے کو کہتا ہوں میرے پاس بندے جب آئیں گے غریب آدمی آ کے کہتا ہے اولاد کوئی نہیں، میں کہتا ہوں جا اللہ نے تجھے بچے دے دیے، تیرا نام لکھ دیا ہے، نہیں دیتا. ہمیں کس نے ماننا ہے؟ کوئی کیوں مانے؟ پھر ہم تیرا پیغام دیں گے، تیری بات کو کیوں سنیں؟ ہم نہیں کرنی، یا پھر آ نیچے آ کے خود بتائے تو وہ میں بتاؤں. اور اگر تیرے خدا ہونے کی بات ہم نے کرنی ہے تو چلو روز نہ مانتے، کدے تیرے ساڑی کو مان لیا روز نہ مانتے، ہر روز نہیں کرتے. یہاں میں کئی لوگ ایسے اولاد نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، ایسا مطلب نہیں. تو میں رات کو بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا مان لیا کر، چلو اتنا ہے کہ ہم بھی کہہ سکیں کہ بے لاوارث نہیں بے وارثان ہے، یہ حد مان لیا کر سکتے. تو وہ یہ بات ہے کہ چلے یہ ہم تو ایسے کہتے ہیں، نہیں ایسے بھی ہیں جو اس سے اگلے درجے کے لوگ ہیں. آپ نے فرمایا وَوَلَّانِيَ لَلْكِتَابِ جَمْعًا، لوگوں جو غوث پاک کو فرمایا میرا مقام ایسا ہے کہ سارے کتب نیچے رہ گئے ہیں، میں اس سے آگے رہ گیا. اور کیسا مقام ہے؟ فَحُکْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، میں اگر کسی شے کو بھی حکم دوں، اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دے دی ہے نافذ فی کل حال، ہر حال میں جو کہوں میری بات مان لی جاتی ہے، وہاں بھی یہاں پوری کر دی جاتی ہے. لکل ولی اللہ قدم ولی اللہ قدم النبی قدم کمالی. آپ نے فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے نانے مصطفیٰ کے قدم پر.
یہی وجہ ہے ابو القوس پاک کے بارے میں آپ کتاب اٹھا کے پڑھیں تو قلائد الباب، آپ کو پسینہ آتا تھا تو پسینے کی خوشبو ہوتی تھی، پسینے والی بھی نہیں ہوتی، اور آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ یہ وصف ان کو کہاں سے ملا؟ تاجدار کائنات سے ملا۔ اور ان تک امام حسن عسکری کے ذریعے وہ قمیض جو میرے مصطفیٰ نے خود پہنی تھی وہ امام حسن کو عطا کی، اور امام حسن عسکری نے پھر آگے آگے نسل بعد نسل یہ نام لے کر کہا بغداد میں ایک شخص آئے گا اس کا نام عبد القادر ہوگا، یہ جبہ ان کا امانت جبہ وہاں سے پہنچا۔